بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ظاہری باطنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ زندگی کا ایک نیا دن شروع ہوا، اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز فجر ادا کر کے آج ہمارے اس دن کا آغاز ہوا۔ اللہ پاک اس خوبصورت عمل کو قبول فرمائے۔ نماز فجر کے بعد روزانہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی خوبصورت سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آج اس سلسلے میں آیت جو ہم پڑھنے لگے ہیں، سننے لگے ہیں، وہ ہے پارہ نمبر 5 سورہ النساء، آیت نمبر 81۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ پیاری آیت، اس سے پہلے اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر جاری ہے۔ پچھلی آیت میں یہ ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا کہ جس خوش نصیب نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آج کی آیت ہے، پہلے لفظی ترجمہ واو اور یقولون، وہ کہتے ہیں۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ منافق جو کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے، اندر کچھ ہوتا تھا، باہر کچھ، یہ ہر دور میں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج آئندہ یہ چلتے رہیں گے، ان کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی منافق یہ کہتے ہیں طاعتن، ہم نے حکم مان لیا۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننا، ہم نے اللہ کا حکم بھی مان لیا، اللہ کے رسول کا حکم بھی مان لیا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے نا، جب بیٹھے ہوتے تو کہتے ہم نے مان لیا، سن لیا، مان لیا۔ فَإِذَا، اور جب برزو، وہاں سے باہر نکلتے، اٹھ کے چلے جاتے، من عندک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، جب آپ کے پاس ہوتے تو کہتے طاعت، ہم نے حکم مان لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوتے، برزو، نکل جاتے، چلے جاتے، تو بیتا، رات بھر مشورہ کرتے رہتے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے ایک گروہ رات بھر مشورہ کرتا رہتا، غیر، اس کے برعکس، اس کے الٹ، الذی، جو تقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی، آپ جو حکم دیتے، سامنے کیا کہتے، ہم نے مان لیا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن جب تنہائی میں چلے جاتے، رات آتی، اکٹھے ہو جاتے اور اکٹھے ہو کر میٹنگ کرتے، مشورہ کرتے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اس کے الٹ چل کر تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، یہ ان کا مشورہ جاری رہتا۔ اب اللہ سے تو نہیں نا چھپ سکتے، اللہ پاک کے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں۔ بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول واللہ
واو اور اللہ 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 تعالیٰ یکتب لکھ رہا ہے، کتب یکتب لکھنا، لکھ رہا ہے، لکھتا رہے گا، حال اور مستقبل دونوں معنی فعل مضارع۔ یکتب اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون جو راتوں کو سوچا کرتے ہیں، جس حالت میں وہ رات گزارتے ہیں اور آپس میں مشاورت کرتے ہیں، وہ جو کچھ بولتے ہیں اللہ لکھ رہا ہے۔ یکتب لکھ رہا ہے، ان کی ایک بات بھی لکھنے سے رہ نہیں رہی، اور یہی ان کا لکھا ہوا کل بروز قیامت ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ میرے محبوب کے سامنے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے، اور جب اکیلے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے، اور یہ حالت آج بھی بعض مسلمانوں کی ہے کہ سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، جب ادھر سے پیٹھ پھیرتے ہیں اکیلے میں ہوتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی باتیں، چاہے وہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہوں، چاہے اپنے ٹیچرز کے خلاف ہوں، چاہے اپنے بڑوں کے خلاف ہوں، یہ ہماری حالت ہو نہیں رہی، چل نہیں رہی، یہ منافقت ہے۔ بندے کو اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا چاہیے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، باہر سے بھی شیشہ اندر سے بھی شیشہ، یہ نہ ہو کہ اندر کھوٹ بھرا ہو اور باہر جناب بڑے صوفی بن کے اپنے آپ کو کسی اور روپ میں پیش کر رہے ہوں۔ تو فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں۔ تو ہماری باتیں نہیں لکھی جا رہی، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے نہیں لکھا جا رہا، وہ بھی تو لکھا جا رہا ہے۔ ہم جو کچھ مشاورت کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے خلاف، جب دو بندے بیٹھ کے تیسرے کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اسلام تو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم اکٹھے ہو کے اپنے ایک اور بھائی کے خلاف منصوبہ بندی کرو، مسلم بھائی کے خلاف۔ ہاں کافروں کے خلاف تو منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، اپنے بھائی کے خلاف تو نہیں کی جا سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے پیارے حبیب، فَأَعْرِضْ اپنا رخ انور موڑ لیجیے، عَنْهُمْ ان سے، ان ظالموں کو چھوڑ دیں۔ پیارے حبیب یہ منافقت کرتے ہیں، یہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو یہ تمہارے خلاف چالیں چلتے ہیں، ان کی زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، یہ غلط منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ پیارے حبیب آپ میری حفاظت میں ہو، یہ تمہارا بال بھی بگا نہیں کر سکتے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ چھوڑ دیجئے ان کو، رخ انور پھیر دیجئے ان سے، پریشان نہ ہوا کریں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ان کو چھوڑ دیں۔ جس کو سرکار نے چھوڑ دیا، جس سے حضور کا رخ انور مڑ گیا، اس ظالم کا کیا رہے گا؟ نہ دین نہ دنیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارے لیے بھی یہ جملہ نہ سچا ثابت ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کہیں ہم سے بھی نہ مڑ جائے۔ کب مڑتا ہے؟ جب ہم منافقت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے خود فرما دیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ان منافقین سے اپنا رخ انور ہٹا لیجئے۔ تو جب حضور کا رخ انور مڑتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، حضور کی توجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ جب تک حضور کی توجہ ہماری طرف ہے، حضور کی رحمت ہم پر ہے، تو ہماری زندگی کی سانس چل رہی ہے۔ اگر حضور کا رخ انور مڑ گیا تو ہم تو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ کس کام کے ہم اگر حضور کی توجہ نہیں ہماری طرف ہے؟ الحمدللہ یہ حضور کا کرم ہے، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ نہیں تو مسلمان آج کل کون سا گناہ نہیں کر رہے، کون سی غلطی نہیں کر رہے، سب غلطیاں، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب سے جو بچے ہوئے ہیں یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی توجہ اپنے غلاموں کی طرف ابھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے پیارے حبیب اللہ تو خود فرما رہا ہے چھوڑو ان ظالموں کو۔ فَأَعْرِضْ، اور آج حضور کی شریعت سے جو مذاق حضور کی شریعت کا کیا جا رہا ہے، جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہر چیز کا، یہ مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ چھوڑ دیجئے ان کو، رخ انور موڑ لیجئے ان سے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، واو اور توکل بھروسہ کیجئے علی اللہ، اللہ پر۔ پیارے حبیب
میرا اور آپ کا ایک رشتہ ہے. تو میرا محبوب ہے, تو میری مخلوق ہے, میں تیرا خالق ہوں, میں نے تیرے لیے سب کچھ بنایا. جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں, جو تیرا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا. وتوکل علی اللہ, بھروسہ کیجئے اللہ پر. وکفا, اور کافی ہے, باللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات, وکیلا, آپ کی کارساز, آپ کی کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے. آج کی آیت جو ہم نے سنی, دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو پکا اور سچا غلام مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.